نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام فہم قرآن۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر، اور آج کے لیے ہمارا عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تفسیری نکات، نقطہ نمبر 2۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، آخری پیغام قرآن پاک کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتہ، مقرب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیارے حبیب اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور آپ کے توسط سے یہ قرآن پاک ہم تک پہنچا۔ عزیزان محترم، قرآن پاک خدا تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سننا ہر طرح سے کار ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میرے کلام کے ساتھ محبت رکھتا ہے میں اس کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، قرآن پاک کو سننا بھی بے حد و حساب اجر و ثواب کا باعث ہے۔ سو میری خواہش یہی رہتی ہے کہ میں آپ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام پہنچاؤں، جہاں تک ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمت عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے، اور علم عطا کیا ہے، علم و فضل عطا کیا ہے، اور صلاحیت عطا کی ہے، تو میں اپنی صلاحیت کو، اپنی کارکردگی کو، اپنی قوت کو بروئے کار لا کر آپ حضرات کے لیے خدا تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سو عزیزان محترم، پچھلے کچھ عرصہ سے میں آپ حضرات کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، اور اس کے تفسیری نکات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سو عزیزان محترم، آپ سے گزارش ہے کہ انسان جس کا ذکر کرتا ہے اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، جس کا وہ ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات اس کو اسی کے ساتھ رکھتی ہے، اور قیامت والے دن بھی اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس قسم کی محفل دنیا میں انسان اٹینڈ کرتا ہے، جس قسم کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اگر وہ اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے، بزرگوں کی محفل کو اٹینڈ کرتا ہے، اچھے لوگوں کی محفل کو اٹینڈ کرتا ہے، تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھے گا۔ اور اگر اس کی محفل بانڈوں کے ساتھ، ڈوموں کے ساتھ، میراثیوں کے ساتھ، اور طبلہ بجانے والوں کے ساتھ، موسیقی والوں کے ساتھ، گانا بجانے والوں کے ساتھ، رقص و سرود کرنے والوں کے ساتھ، اور چور چکوں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ، گناہ گاروں کے ساتھ، بے نمازیوں کے ساتھ ہوگی، غنڈوں بدماشوں کے ساتھ اس کی محفل ہوگی، تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے انہی لوگوں میں سے اٹھائے گا۔ تو یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان جس کا ذکر کرتا ہے، جس کا نام لیتا ہے، اس کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے، اور اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ظاہر ہے اگر ہر اچھا کام اللہ عز و جل کے نام سے شروع کیا جائے گا، اللہ عز و جل کے نام سے شروع کیا جائے، تو انصاف کرنے والا خدا انسان کے اس عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ یقینی طور پر اللہ عز و جل ایسے شخص سے خوش ہوگا۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے حد و حساب اپنے اس بندے سے خوش ہوتی ہے، اور اس کے نام میں برکت ڈالے گا، اس کے کام میں بھی برکت ڈالے گا، اور اس کا کام بہتر طور پر انجام پذیر ہونے کے امکانات زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ جس شخص کو خدا تبارک و تعالیٰ کی معاونت مل جائے، اس کا ساتھ مل جائے، اور اس کی مدد مل جائے، اس سے بڑھ کر اور شخص کون ہوگا؟ تو عزیزان محترم، یہ تفسیری نکات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی ایک تفسیری نکتہ ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ دنیاوی کام جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب انسان کے لیے حقیقی معنوں میں زہر قاتل ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور کرتے ہیں، اور دنیاوی کام جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب انسان کو اللہ عز و جل کی ذات سے دور کرتے ہیں، اور بہت زیادہ دور کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ اپنے پروردگار سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ بزرگوں کی محفل اٹینڈ کرتے رہو، نیکوکار لوگوں کی محفلیں اٹینڈ کرتے رہو، مسجد کے ساتھ چمٹے رہو، اللہ والوں کے ساتھ چمٹے رہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مومن ہے اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، جس طرح مچھلی پانی میں رہنا پسند کرتی ہے، پانی سے باہر
زندہ نہیں رہتی، اسی طرح مومن بھی مسجد میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے، اور جب بھی اس کو وقت ملتا ہے وہ مسجد کا رخ کرتا ہے، 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کا علاج کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیں غفلت نہ ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں رچ بس جائے، اور رچ بس کر وہ ہمیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کی ذات کا شوق پیدا ہو، اس کی ذات کا ذوق پیدا ہو، اور اس کے دیدار کا شوق و ذوق پیدا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت زیادہ سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر موج زن ہو۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی اچھا کام شروع کرے تو اس سے پہلے اللہ عز و جل کا نام لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ اس کے اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے، نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شامل ہو جائے، محبت اور تائید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں شامل ہو جائے۔ اس طرح ایک تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل نہیں ہوگا، اور دوسرا اس کے ہر کام میں خیر و برکت شامل ہوتی رہتی ہے۔ تو ہر اچھے کام کو اللہ عز و جل کے بابرکت نام سے شروع کرنے میں ایک اور بہت بڑا فائدہ، ایک اور بہت بڑا نقطہ یہ ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنے والے کے دل میں اللہ عز و جل کی بڑائی، اس کی بزرگی اور اس کی عظمت پیدا ہوتی، کبریائی پیدا ہوتی، اور اس کے جل جلالہ ہونے کا تصور اس کے دل کے اندر اور زیادہ گہرا اور عمیق ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کس قدر بھلائی اور بہتری ہے کہ ہم اس کا تصور پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور پیدا کریں اور ادراک کریں۔ ایسا کرنے سے انسان کا دھیان اور اس کی توجہ کا مرکز و محور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بن جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے ساتھ اس کا دل لگ جاتا ہے، اور اس کے دل کے اندر خدا تبارک و تعالیٰ کا ایک تصور ابھر کر آتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اور پھر اٹھتے بیٹھتے وہ اللہ عز و جل کے ورد اور ذکر سے اپنی زبان اور دہن کو تر رکھتا ہے، اور خیر و برکت کے خزانے حاصل کرنے میں کامیاب رہتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے، اور قلبی سکون ملتا ہے اسے، اور وہ زندگی کی ہر دوڑ اور ہر سرگرمی میں اللہ رب العزت کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں میں داخل ہو کر دوسروں سے آگے نکل جاتا ہے، نیک بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ دنیا و ما فیہا کی کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہان کی کامیابیاں اس کی جھولی میں، اس کے دامن میں بھر دیتا ہے، اور تمام تر کامیابیاں اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے لیے در آتی ہیں، چاروں طرف سے اس کے لیے در آتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔